वीके हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में मंगलवार को हुए आत्मघाती हमले में 3 चीनी और एक पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। इस हमले को करने वाली बलूचिस्तान की पहली महिला आत्मघाती हमलावर शहरी बलोच के बारे में हर कोई जानना चाहता है। शहरी बलोच अच्छी पढ़ी लिखी थी और उसका परिवार भी अच्छे स्तर पर ज़िंदगी जी रहा था, और तो और उसके परिवार को पाकिस्तानी आर्मी ने कभी तंग तक नहीं किया था। इसके बावजूद उसने सुसाइड बॉम्बर बनकर चीनी नागरिकों को उड़ाने का फैसला लिया। इससे पता चलता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी का आंदोलन अब नए दौर में प्रवेश कर गया है। इस हमले की जिम्मेदारी BLA बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली है और पाकिस्तान में किधर हमले हो गए हैं इसका विश्लेषण पाकिस्तानी पत्रकार कमर चिमा कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पाकिस्तान के अंदर जो जिसे आप कह लें कि जो सुसाइड बॉम्बिंग है वो दोबारा शुरू हो गई है। अगर मैं आपको बताऊं कि जब से 2022 शुरू हुआ है तो जो हाई प्रोफाइल जो सुसाइड अटैक्स हुए हैं जिसमें दाइश खोरासान ने 2 हमले किए हैं, पेशावर और सीबी में किया था, और बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो तकरीबन 3 एक अटैक जो है वो कर चुकी है, और उसके अंदर जो मजीद ब्रिगेड जो है वो भी लगा हुआ है। इन्होंने नौशकी और पंजगूर के एरियाज में किए। लेकिन अभी जो एक बड़ी अफसोसनाक डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल सुसाइडर का जो है वो इंतखाब हुआ है, और कराची में बेसिकली 3 चाइनीज जो हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। ये बेसिकली जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में खुला हुआ है, और मैं आपको बताऊं इस्लामाबाद में भी जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खुले हुए थे। चाइनीज जब CPEC का प्रोग्राम शुरू हुआ तो उस वक्त चाइना ने काफी इन्वेस्टमेंट की, तो जो अदर देन बाकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट एंड चाइनीज डिपार्टमेंट थे ये काफी खोले गए। और जो कराची यूनिवर्सिटी में हुआ बेसिकली ये उसकी वो उन्होंने वहां पे जो बलोच लिबरेशन आर्मी है BLA जिसको कहते हैं, उन्होंने ये किया है और उन्होंने इस पे हमला किया। और आपको पता है कि पहले ही हमारे चाइनीज के साथ हालात खराब थे। गो के इस जो हमला हुआ है इसमें एक सिक्योरिटी वैन मौजूद थी, इसीलिए उन्होंने सुनने में आया कि IED का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया है, खातून का इस्तेमाल हुआ है। खैर इसको स्टडी करते हैं, ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको देखने की जरूरत है। जो सुसाइड बॉम्बिंग है इसमें आपको पता है कि जो लास्ट ईयर सुनने में आ रहा है कि 5 जो थे वो सुसाइड हमले हुए थे, जिसमें से 4 तहरीके TTP और 1 BLA ने किया था। लेकिन इस दफा की पोजीशन ये है कि अभी अप्रैल है और 2 दाइश और कर चुकी है, और बाकी जो हैं वो बलोच जो इंसर्जेंट्स हैं वो कर रहे हैं। और आपको बड़ी हैरानगी होगी ये सुन के कि दाइश हो, TTP हो या बलोच जो हैं ये सुसाइड टेररिज्म की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और बलोच किस तरह जो है वो जा रहे हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जो पहला सुसाइड अटैक हुआ था दैट वाज इन बैक इन 1995 में वो अटैक हुआ था। ये आपको समझ होनी चाहिए। जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द हिस्ट्री। जिसमें इजिप्शियन मिलिटेंट ग्रुप जो थे वो उनमें वो जो जो इन्वॉल्व थे, और इजिप्शियन इस्लामिक जहाद और ये सारी जिन्होंने इजिप्शियन एम्बेसी इस्लामाबाद पे किया, और उसके बाद फिर 9/11 हुआ। और फिर आपको पता है कि फ्रेंच इंजीनियर्स की बस को जो नेवी कराची में हुआ शेरटन होटल के बाद, और फिर एक लंबी तादाद है जो फिर उसके बाद रुकी नहीं है। कहा जाता है कि 2002 से लेके 2006 तक जो एनुअल सुसाइड अटैक पाकिस्तान में हुए वो 21 थे, ठीक है जी। और 2007 जबकि इस्लामाबाद में जो रेड मास्क, जिन लोगों को पता है इस्लामाबाद की या पाकिस्तान की इस हिस्ट्री को जानते हैं कि फौज ने उस वक्त ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद पे, तो उस वक्त जो हुआ तो उस वक्त जो 2007 से लेकर 2015 तक तकरीबन 54 जो थे वो अटैक्स हुए। और फिर अगर उसको आप देखें कि वो उसकी ऑनवर्ड अगर आप चले जाएं तो फिर एक 2007 से
2015 جس طرح میں نے بتایا کہ وہ تقریباً 466 تھے، جبکہ 2007 میں جو ہے اس وقت 54 جو تھے وہ ہوئے. تو یہ بیسیکلی جو ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل ہے یہ اس کے اوپر بات کرتا ہے اور وہ اس کی اسٹیٹسٹکس دیتا ہے. خیر یہ ایک ڈفرنٹ سچویشن ہے جب کہ پاکستان کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح بلوچ انسرجنسی سے جو ہے وہ لڑنا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی کی سچویشن کو دیکھیں تو 2-3 میجر تھریٹس ہیں. ٹی ٹی پی جو ہے جو افغانستان میں بیٹھی ہے اس کا وائلنس بڑھ رہا ہے اور انہوں نے سیکیورٹی اداروں کو سیریس ڈیمیجز کیے ہیں. اس طرح بلوچ سیپریٹسٹ جو ہیں وہ بھی شہروں میں حملے کر رہے ہیں, سوئسائڈ اٹیک کر رہے ہیں, ملٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور یعنی کہ کمپلیکس نیچر کا اٹیک ہے. وہ جن کو پنجابی کہتے ہیں نا چھوٹا موٹا ٹارگٹ نہیں کر رہے, دے آر ناٹ گوئنگ انٹو دی میس لیول, وہ پبلک میں نہیں جا رہے, وہ سیکیورٹی کے اداروں کو, ہائی جیسے چائنیز ہیں ان کو اٹیک کرتے ہیں. اسی طرح آئی ایس ایس کے جو ہے آئی ایس ایس جو خراسان ہے وہ بھی اس نے بھی کچھ پاکستان پہ جو ہے وہ حملے کیے ہیں. اگر یہ جیسے فیمیل سوئسائڈر کا دیکھا جائے تو یہ جو جینڈر ڈائمینشن ہے اس کی, ٹھیک ہے جی, یہ جو بلوچ کانفلکٹ ہے اس کے اندر ایک نئی ڈائمینشن ہے, کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کے مسائل تو پہلے بھی پاکستان کے ساتھ بہت ہے, لیکن یہ ایک چیز جو ہے وہ بالکل نہیں آتی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی اور اسلامک اسٹیٹ آف خراسان جو ہے, اس کے بعد بی ایل اے جو ہے یہ تھرڈ پارٹی ہے جس نے یہ اٹیک شروع کیے ہیں, اور اس کی بڑی سمبولک جو ہے وہ سگنیفیکینس جو ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ بی ایل اے ابھی تک 3 حملے کر چکی ہے, باقی جو ہیں وہ آئی ایس کے پی نے جو ہے وہ کیے ہیں. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جو سوئسائڈ ٹیررزم ہے یہ جو جہادیز پہلے کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ جہادیز کرتے تھے, لیکن اب یہ جو بلوچ لبریشن نامی ہے یا یہ جو سیپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں یا جو ایتھنک ایلیمنٹس ہیں یہ بھی کر رہے ہیں. لیکن سننے میں آتا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے, اس سے پہلے ایل ٹی ٹی ای جو سری لنکا میں تھی, یا آئرش ریپبلک آرمی, یا جاپنیز کامیکاز جو تھے وہ بھی سوئسائڈ ٹیررزم جو اس میں انوالو تھے. لیکن ظاہری بات ہے یہ ہسٹوریکل ریفرنسز میں جسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ادر دین that does not mean کہ اس کی ریلیونس نہیں ہے, بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے کہ ایک خاتون کا, اور بھی بی ایل اے کی ہو اور فیمیل ہو اور مجید بریگیڈ کی ہو, سگنیفیکینس تو ہے. اس سگنیفیکینس یہ ہے کہ ہمیں جو پاکستان کو آبویسلی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک نیا لینس چاہیے, اور وہ لینس یہ چاہیے کہ ہم نے بلوچ کانفلکٹ کو کیسے سمجھنا ہے. ہم بلوچ کانفلکٹ کو جو سمجھ رہے ہیں ہم ان کو لفٹ نہیں کروا رہے, اور اس وقت کی باتیں یہ آ رہی ہے کہ یار یہ سارے لوگ جو اس وقت آرمی کے اوپر, چائنیز کے اوپر, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر حملے کر رہے ہیں, یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ اربن مڈل کلاس ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ وہ پہاڑوں والے لوگ نہیں ہیں. یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں اگنور کیا گیا ہے, تو یہ بس وہ اپنا بدلہ لے رہے ہیں. سو اٹ مینس کہ اگر پاکستان نے اپنا لینس چینج نہ کیا اور پرانے لینس سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اور جو اس طرح آپ سوئسائڈ دھماکے کرتے ہیں اس میں ٹیکنیکلی تو بات یہ آتی ہے کہ بیسیکلی وہ جو آپ کو پتہ ہے لوگ جتنے بھی ٹرائبل لوگ ہوتے ہیں دے بیسیکلی گو فار آنر آف دا ٹرائب, یہ ٹرائب کی آنر کی بات کرتے ہیں اور ان کے اندر ریونج کی بڑی بات ہوتی ہے. اور اگر فار ایگزامپل جیسے بلوچستان کے اوپر ملٹری آپریشن ہوا ہے تو پھر اس میں یہ کیا کرتے ہیں, یہ جو ٹاک آف کلیکٹیو ہیوملیشن کی بات کرتے ہیں, اور یہ 7.5 کی بستی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا سب کی بستی ہوئی ہے, تو یہ انسلٹ جو ہے وہ سب کی وہ سمجھتے ہوئی ہیں, اور وہ اسلام آباد کی یا پنڈی کی بات نہیں سنتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس وقت پاکستان کے اندر جو آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں دیکھا جائے تو زیادہ تر بھلے وہاں پالیٹیشنز ہوں لیکن وہاں پہ ملٹری کا ایک بہت اسٹرانگ انفلوئنس ہے ہر لحاظ سے. سو یہ پاکستان میں تو یہ بات بڑے آرام سے کی جاتی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو سویلین حکومت ہے وہ تو دیکھتی ہے کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا اشارے آتے ہیں, فوج وہاں پہ کیا کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے. اور میں ایسے کئی لوگوں کو ملا ہوں بلوچستان کے, میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اور میں کچھ ایسے سرداروں کو بھی جانتا ہوں جو مطلب دے آر ویری پاورفل اینڈ آئی ہیو میٹ دیم, جو ہمیں یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھیں بلوچستان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہمیں ٹکٹ چاہیے, ہمیں اگر فلاں کام کرانا چاہیے تو ہمیں کسی جو ہے وہ پھولوں والے لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے, نہ کہ سیاستدانوں سے رابطہ کرنا چاہیے. تو یہ ایک انفارچونیٹ سی سچویشن ہے کہ وہاں پہ جو لوگ امپاورڈ ہیں وہ بھی ٹھیک امپاورڈ نہیں ہیں. تو ایکچولی وہ جو اصل میں جو چیزیں آ رہی ہیں کہ ہماری جو جتنی بھی سیاسی حکومتیں اسلام آباد میں آتی ہیں
وہ یہ عمران خان صاحب کی ہیں تو ان کا بلوچستان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب ہیں ان کا بلوچستان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے بلوچ ان کا ایک ریفرنس تو ہے، لیکن وہ اس طرح بلوچستان کو ٹیک کیئر نہیں کرتے، وہ ٹھیک ہے کہتے ہیں ہم نے فوج کو وہ جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا ہوا بلوچستان، جس طرح ہم نے فاٹا کو آؤٹ سورس کیا تھا، اور وہ ریزن بیکاز یہ ہے کہ ہم اس پہ اٹینشن پے نہیں کرتے. تو اب وہ جو بلوچ ہیں جو یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے بیسیکلی وہ سمجھ بیٹھا ہے یار یہ ہماری بڑی کولیکٹیو ہیوملیشن ہے، یہ فوجی یہاں پہ ملٹری آپریشن کرتے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں، اٹھاتے ہیں، مسنگ پرسن کے کیس ہیں،